الحمدللہ علی نوالہ والصلاة والسلام علی مظہر جمالہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلۃ القدر خیر من الف شہر صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم۔ معزز و محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں شب قدر کی فضیلت، اس رات کو قدر نام کے ساتھ تعبیر کرنے کی وجہ، اس رات میں اللہ رب العزت کا خاص کرم امت مصطفیٰ پہ کیا ہے، یہ رات امت مصطفیٰ کو کیوں عطا کی گئی، عابد کسے کہتے ہیں، شب قدر 27ویں شب کو ہے یا نہیں، اس 27ویں شب کی حیثیت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، علامات شب قدر کیا ہے، اس رات میں کن کن لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی، اس رات کے نوافل اور وظائف کیا کیا ہے، اس حوالے سے ہوگی، تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ اینڈ تک ویڈیو ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالی عز و جل بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور بالخصوص میرے وہ حضرات آئمہ مساجد حضرات، ان کے لیے بھی بڑا ہی خاص تحفہ اس میں جمعۃ المبارک کی بیان کے لیے بڑی اہم ترین اور دلچسپ چیزیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی، ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے اس عظمت شب قدر کے حوالے سے پہلے اس کی فضیلت پہ بات کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، ہماری مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، بخاری شریف میں موجود ہے، مشکاہ شریف میں موجود ہے، کہ فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں اس شب قدر کو تلاش کرو۔ کیوں، اس کی فضیلت کیا ہے؟ تو آئیے دوسری حدیث مبارکہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرتا چلوں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، رسول خدا کائنات کے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر وہ عظیم رات ہے کہ فرمایا شب قدر کو جبرائیل امین فرشتوں کی جھرمٹ میں زمین پر اترتے ہیں اور ہر اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے ہو کر قائم او قائد یذکر اللہ، جو کسی بھی حالت میں، یعنی کھڑے بیٹھے کسی بھی حالت میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے جناب جبریل امین فرشتوں کے جرمٹ میں زمین پہ آ کر ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ یہ وہ عظیم رات ہے کہ جس کی عظمت یہ ہے، اللہ خود فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ وہ عظیم رات ہے جس رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 راتوں سے افضل بنایا ہے۔ آئیے اس رات کو قدر کے نام سے تعبیر کرنے کے حوالے سے اگرچہ بہت ساری وجوہات علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں، مگر ان میں سے 3 جو ہے وہ بڑی دلچسپ ہیں، آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، تفسیر کبیر میں یہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں صاحب تفسیر کبیر امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قابل قدر کتاب، قدر والی کتاب قرآن مجید، قدر والے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، قدر والی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نازل فرمائی، اس لیے اس رات کو اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کے نام سے تعبیر فرما رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ اس رات یعنی کہ یہ جو لفظ لیلۃ القدر ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ قدر میں 3 بار ارشاد فرمایا، پہلی مرتبہ قرآن کے لیے، دوسری مرتبہ جس نبی پہ نازل ہوئی اس نبی کے لیے، اور تیسری مرتبہ فرمایا اس امت مصطفیٰ کے لیے۔ سبحان اللہ۔ دوسری چیز تفسیر خازن میں ہے کہ قدر کا معنی ہوتا ہے تنگی، قدر کا معنی ہوتا ہے ایک تنگی، اگر اس کا معنی تنگی لیا جائے تو فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہوگا کہ اس رات آسمان سے فرش زمین پر اس قدر فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ ان کی تعداد کی وجہ سے زمین تنگ پڑ جاتی ہے ان کے لیے، تو اس لیے اس رات کو قدر والی رات کہا جاتا ہے۔
اور اس سے بڑی ایک دلچسپ چیز جو ہے وہ تفسیر قرطبی میں امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے نقل فرمائی ہے، بڑی پیاری چیز ہے، اور یقیناً مومن کا سینہ باغ باغ ہو جائے گا سن کے۔ توجہ سے سنیے گا، حضرت امام ابو بکر الوراق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے امام قرطبی لکھتے ہیں کہ قدر، اس رات کو قدر والی رات اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا ہے کہ یہ رات ایسی رات ہے کہ اس رات میں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت خلوص نیت کے ساتھ، ایمان و احتساب کے ساتھ کرتا ہے، یعنی کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو اس رات میں عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کو یہ رات قدر والا بنا دیتی ہے، صاحب قدر بنا دیتی ہے، اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو آئیے عزیزان گرامی قدر، اگلی اس سے بڑی ایک اور دلچسپ چیز کہ یہ رات امت مصطفیٰ کو عطا کیوں کی گئی۔ اگرچہ اس میں بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں کہ وہ تفاسیر میں موجود ہیں کہ وہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا گیا تھا جس نے 1000 سال تک عبادت میں جہاد میں ٹائم گزارا تھا، 1000 مہینے تک اس نے لگاتار یہ جہاد میں ٹائم گزارا تھا، اس کی وجہ سے عطا کی گئی۔ لیکن اسی کے ساتھ تفسیر قرطبی میں ایک بڑی دلچسپ چیز ہے، وہ سنیے گا اور ایمان تازہ کیجئے گا۔ روایت یہ ہے، تفسیر قرطبی میں امام قرطبی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے سامنے مختلف شخصیات، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ عظیم نفوس قدسیاں ہیں کہ انہوں نے 80 سال تک اللہ کی عبادت کی ہے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو ان بزرگ ہستیوں پر رشک آیا، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ حضور کے صحابہ اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے دل کی خواہش کو پورا نہ فرمائے ہیں۔ اللہ تو فرماتا ہے کہ میرے نبی کے صحابہ وہ ہیں کہ جن کی شان یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ رب ان سے راضی ہے، رب سے راضی۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جو رب سے راضی ہو اور جن پہ رب راضی ہو پھر اللہ تعالیٰ ان کی دلوں کی خواہشات کا احترام نہ کرے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نبی کے صحابہ کی خواہشات کا رب حیا فرماتا ہے، تو پھر ہمارے نبی کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ ان کو سوچنا چاہیے جو یہ کہتے، بے ڈٹائی سے یہ جملے کہتے نظر آتے ہیں کہ جی رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے بندو، یہاں نبی کے صحابہ کے دل کی خواہشات کا رب احترام فرما رہا ہے۔ حضور حضرت امام قرطبی لکھتے ہیں کہ جیسے ہی ان کے دلوں میں یہ خواہش پیدا ہوئی اور صحابہ کرام کے دلوں میں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے اس قدر عبادات پہ تعجب ہوا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جناب جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور اس کی، اے نبی محترم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت نے ان سابقہ لوگوں کی 80 سالہ عبادت پر رشک فرمایا ہے نا، تو آپ کے رب نے آپ کو اس سے بہتر چیز عطا فرما دی ہے۔ وہ کیا ہے؟ پھر انہوں نے سورہ ثم قرأ انا انزلناه فی لیلۃ القدر، پھر انہوں نے سورہ قدر پوری پڑھی تو عرض کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حبیب پاک، آپ کے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ان نفوس قدسیہ کے 80 سالہ عبادت پہ رشک فرمایا تھا، آئیے ہم آپ کو اس سے بھی بڑھ کر ایک رات ایسی عطا فرما دیتے ہیں کہ جو ایک اس رات میں عبادت کرے گا، ان کی 80 سالہ عبادت تو ایک طرف ہے، ادھر فرمایا کہ 83 سال اور 4 ماہ سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ العظیم۔ جیسے حضور علیہ السلام نے یہ جملے سنے تو روایت کے لفظ یہ ہیں کہ فسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذالک، حضور علیہ السلام یہ سن کر حضور کا چہرہ انور فرت مسرت سے چمک اٹھا۔ اللہ اکبر۔ آئیے ذرا ایک اور بڑی دلچسپ چیز کہ عابد کسے کہتے ہیں؟ عابد کسے کہتے ہیں؟ اس کو بھی فتح القدیر میں قاضی شوکانی جو غیر مقلد حضرات کے ہیں، قاضی شوکانی نے لکھا ہے کہ کہا یہ وہ کہتے ہیں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ قیل ان العابد کان فیما مدا بسمی عابدا حتی یعبد اللہ 1000 شہر، کہ جو بندہ پچھلی امتوں میں، سابقہ امتوں میں عابد اسے کہتے تھے جو بندہ 1000 مہینے تک لگاتار 1000 مہینے تک اللہ کی راہ میں عبادت کرتا تھا۔
لگاتار 1000 مہینے تک اللہ کی عبادت کرتا رہتا تھا، اس کو عابد کہا جاتا تھا۔ لیکن فجعل اللہ تعالی عز وجل لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت لیلۃ خیر من الف شہر کانوا یعبدونہا، فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ پہ ایسا خاص کرم فرمایا کہ ان کو ایک ایسی عظیم قدر والی یہ رات عطا فرما دی کہ جو اس رات میں ایک یہی رات اللہ کی عبادت میں گزارے گا، اللہ تعالیٰ اس 1000 مہینے عبادت کرنے والے عابد سے بھی بڑھ کر اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آئیے عزیزان گرامی قدر، علامات شب قدر کیا کیا ہیں؟ شب قدر کی علامات کیا کیا ہیں؟ یہ بھی ایک بڑی دلچسپ چیز ہے، اگرچہ یہ چیز جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ احادیث میں موجود ہے، اگر میں وہ ساری احادیث مبارکہ کو من عن پڑھوں گا تو کافی زیادہ ٹائم لگ جائے گا، لیکن وہ میں شارٹ میں عرض کر دیتا ہوں کہ مسلم شریف میں یہ جو روایت ہے علامات شب قدر کے حوالے سے مسند احمد بن حنبل میں ہے اور مسند طیالسی میں ہے، اس کے علاوہ دیگر کے کتب میں بھی ہے، لیکن ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جس رات یہ شب قدر ہوگی وہ رات انتہائی معتدل ہوگی، نہ جو ہے وہ گرم ہوگی نہ ٹھنڈی ہوگی، بالکل صاف موسم ہوگا۔ اس دن اس رات کی جو ہے نا وہ ستاروں میں چمک زیادہ ہوگی، یہ وہ عظیم رات ہوگی کہ اس رات سمندروں کا پانی میٹھا ہو جائے گا۔ یہ وہ عظیم رات ہے کہ جس رات میں رات کے بعد اگلا دن جب سورج طلوع ہوگا تو سورج بغیر شعاؤں کے طلوع ہوگا۔ یہ اس رات کی علامات ہیں، اور بعض علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ اس رات میں کتے نہیں بھونکتے، لیکن چونکہ حدیث شریف میں اس کا ذکر مجھے نہیں ملا، ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کے پاس ہو تو وہ رہنمائی فرما دے۔ حضور نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اصحاب پیغمبر نے اس بارے میں روایات نقل کی ہیں وہ یہی ہیں، ان میں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ رات ایسی رات ہے کہ جس میں نہ زیادہ گرمی ہوگی نہ زیادہ سردی ہوگی، یہ رات انتہائی صاف ہوگی، معتدل ہوگی، اس رات میں ستاروں میں چمک پہلے سے زیادہ ہوگی، اس رات کے بعد جب سورج طلوع ہوگا تو وہ سورج بغیر کرنوں کے طلوع ہوگا اور وہ سورج سرخی مائل ہوگا، یہ اور اس رات سمندروں کا جو پانی ہے وہ میٹھا ہو جائے گا۔ یہ تمام روایات کا خلاصہ ہے کہ اس رات کی علامات کے حوالے سے۔ آئیے شب قدر 27ویں کو ہے کہ نہیں، اس کے حوالے سے ایک چونکہ ہمارے نبی کا تو فرمان یہ ہے کہ شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا جائے، بہتر تو یہ ہے کہ انسان تمام کی تمام طاق راتوں کو جاگے، لیکن بعض علماء کرام نے اور بعض امت کے اکابرین نے جو ہے نا 27ویں شب قدر کو 27ویں رات کو شب قدر قرار دیا ہے۔ اس حوالے سے نمبر 1 امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر قرطبی میں نقل فرماتے ہیں کہ قد اختلف العلماء فی ذلک والذی علیہ المعظم انہا لیلۃ 27، فرماتے ہیں کہ علماء کا شب قدر کی تعیین کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن اکثریت کی رائے یہی ہے کہ یہ رمضان کی 27ویں شب ہے۔ علامہ آلوسی سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح المعانی میں نقل فرماتے ہیں کہ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ ذَهَبَ إِلَىٰ أَنَّهَا لَيْلَةِ السَّابِعَةِ مِنْ تِلْكِ الْأَوْتَارِ، فرماتے ہیں کہ علماء کی اکثریت کی رائے یہی ہے کہ طاق راتوں میں سے 7ویں رات یعنی کہ یہ 27ویں رات جو ہے یہ اللہ کی طرف سے 27ویں شب قدر والی رات بنتی ہے۔ ترجمان قرآن مفسر اعظم فی هذه الامہ حبر الامہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے حوالے سے یہ چیز آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس 27ویں کو شب قدر قرار دیتے ہوئے 3 دلیلیں قائم فرماتے ہیں۔ نمبر 1 آپ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے الفاظ 9 حروف ہیں، لام یہ لام تے الف لام قاف دال اور ری، لیلۃ القدر یہ 9 حروف ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ حروف اس آیہ مبارکہ میں 3 دفعہ استعمال ہوئے، تو ان کو اگر 9 کو جمع کرو 3 بار تو یہ بن جاتے ہیں 27۔ تو فرماتے ہیں پہلی دلیل یہ ہے کہ اس کے حروف 9 ہیں اور یہ آیات 3 بار ہے، تو اس لیے یہ رات 27ویں ہی بنتی ہے۔ نمبر 2 آپ فرماتے ہیں سورۃ القدر کے کل 30 الفاظ ہیں،
سورہ قدر کے ان انزلنا سے لے کر یہ حتی مطلع الفجر کی رات تک جو ہے نا، یہ 30 الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں جن کے ذریعے شب قدر کے بارے میں بیان کیا گیا، لیکن اس صورت میں جس لفظ کے ساتھ اس رات کی طرف اشارہ کیا گیا وہ ہے ہیا، لفظ ہیا، ضمیر، اور یہ لفظ اس صورت کا 27واں لفظ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس لیے یہ رات 27ویں اسی طرف اشارہ فرما رہی ہے کہ یہ رات 27ویں شب ہے۔ اور پھر تیسری آپ دلیل یہ پیش کرتے ہیں جس کو سیدنا فاروق اعظم کے حوالے سے بھی بیان کیا جاتا ہے، تفسیر کبیر میں امام رازی نے بیان کیا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ آپ شب قدر کی تعین کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ احب الاعداد الی اللہ تعالی الوتر، اللہ تعالیٰ کو طاق اعداد بہت پسند ہے، اور وَأَحَبُّ الْوِتْرِ إِلَيْهِ سَبْعَ، اور طاق عددوں میں 7 کا عدد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اسی لیے تو اللہ فذکر السماوات سبع، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، والارضین سبع، اور 7 زمینیں بنائی، اور فرمایا کہ 7 زمینیں ہفتے کے دن 7 بنائے، طواف کعبہ کے چکر بھی 7 مقرر فرمائے، اس لیے کہ 7 کا عدد اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، تو اس لیے اس رات میں یعنی شب قدر جو ہے وہ فرمایا کہ 27ویں شب اسی لیے بنتی ہے کہ اس میں بھی 7 کا عدد ہے۔ اور پھر اسی طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، یہ بھی صحابی رسول ہیں، اور سرکار دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قرآن اگر کسی نے سیکھنا ہو تو ابی بن کعب سے سیکھیے گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت زر بن جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی بن کعب سے عرض کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص پورا سال عبادت کرے گا وہ شب قدر کو پالے گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جانتے ہیں کہ شب قدر رمضان کے آخری راتوں میں سے ہے اور وہ 27ویں رات ہے، لیکن آپ نے اس کا ذکر اس لیے ترک فرمایا تاکہ لوگ فقط اسی رات کو نہ جاگیں بلکہ پورا سال عبادت کریں، اور اس کے بعد حلف اٹھا کر فرمایا کہ رب کعبہ کی عزت کی قسم جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر مبعوث فرمایا، یہ رات 27ویں شب ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ عزیزان گرامی قدر، یہ اس رات کی افضلیت کے حوالے سے باتیں ہو گئی، اور پھر کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جو اس رات میں جن لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی، یہ بھی ایک بڑی اہم ترین چیز ہے کہ وہ کون کون لوگ ہیں کہ جن کی اس رات میں بھی اللہ کی طرف سے بخشش نہیں ہوتی، وہ کون کون لوگ ہیں، اور اس کے بعد پھر کچھ نوافل آپ کی بارگاہ میں عرض کر دوں گا۔ آئیے گا، بڑی ایک پیاری روایت حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں، حضرت خالد بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس سے روایت فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شب قدر آتی ہے تو حضرت جناب جبریل امین علیہ السلام حکم خداوندی سے فرشتوں کی ایک جماعت لے کر زمین پر اترتے ہیں۔ زمین پر جب اترتے ہیں تو فرمایا کہ جبریل امین فرشتوں کے ساتھ مل کر اپنے پروں کو پھیلا کر اللہ کی بارگاہ میں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان پر سلام بھیجتے ہیں جو شب قدر میں بیٹھے یا کھڑے یعنی کسی بھی حالت میں عبادت الہی میں مشغول ہوتے ہیں اور ذکر خدا اور نوافل میں مگن ہوتے ہیں، ان لوگوں کی دعاؤں پر سب فرشتے آمین کہتے ہیں جو اس رات میں دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اور اگلی قابل توجہ چیز، جب صبح ہوتی ہے تو فرمایا کہ فرشتے اللہ کی طرف جانے لگتے ہیں تو جناب جبریل سے پوچھتے ہیں کہ اے جبریل امین، اللہ تعالیٰ نے اس رات امت مصطفیٰ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے؟ تو حضرت جبریل امین ان کو جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب پر اپنی نظر رحمت فرمائی اور تمام امت مصطفیٰ کے لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا سوائے 9 قسم کے لوگوں کے۔
وہ 9 لوگ کون ہیں؟ فرمایا نمبر 1 جو مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے۔ یہ ہم نے توجہ کرنی ہے کہ کیا ان 9 میں سے کوئی چیز ہمارے اندر پائی تو نہیں جاتی؟ اگر پائی جاتی ہے تو اس 27ویں سے پہلے ہمیں توبہ کر لینی چاہیے، شب قدر کی رات ہمیں پکی اور سچی توبہ کرنی چاہیے۔ نمبر 1 فرمایا جو مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ نمبر 2 جو لوگوں کو ناحق قتل کرنے والے ہیں۔ نمبر 3 جو رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والے ہیں۔ نمبر 4 جو قبرستانوں میں جا کر ہنستے ہیں۔ اور نمبر 4 جو لوگوں کے درمیان فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لگائی بجائی کا کام کرنے والے ہیں۔ فرمایا کہ اس کے بعد ظلم کرنے والے ہیں جو، اور فرمایا جو علماء کا ادب نہیں کرتے اور نماز میں سستی کرنے والے ہیں۔ اور 9واں فرمایا کہ جو 3 دن سے زیادہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی طرف سے دل میں کینہ اور بغض رکھے، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں 9 کے جب تک یہ پکی سچی اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کر لیں گے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش اس رات نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، مختصراً اس رات میں جس قدر بھی ہو سکے نوافل وغیرہ ادا کیجیے گا، کثرت کے ساتھ دعائیں کیجیے گا، لیکن کچھ بزرگان دین سے مروی اس رات کی جو ہے وہ نوافل کے حوالے سے یہ چیزیں موجود ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ 4 رکعت کر کے 12 رکعت نفل پڑھیں اس رات میں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورہ قدر اور 15 بار سورہ اخلاص، نماز کے بعد 70 بار استغفار پڑھیں تو ہوگا کیا؟ فرماتے ہیں کہ یہ نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہوں سے جو ہے وہ نجات عطا فرمائے گا۔ نمبر 2 اس رات میں 2 کر کے 2 رکعت نفل پڑھیں، سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ قدر اور 5 بار سورہ اخلاص پڑھیں، نماز کے بعد 27 بار سورہ اخلاص پڑھیں، گناہوں سے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے اور اس نماز کی برکت سے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور پھر اسی طرح اس رات میں 2 رکعت کر کے 4 رکعت نماز پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورۃ تکاثر اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس نماز سے موت کی سختی اور عذاب قبر سے حفاظت ملے گی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں یہ لفظ ہیں کہ جو اس رات میں 2 رکعت نفل پڑھے اور 2 رکعت نفل پڑھ کے فرمایا کہ اپنے والدین کے لیے اور اپنے لیے بخشش طلب کرے، ابھی وہ اپنی جگہ سے اٹھے گا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی اور اس کے والدین کی بھی بخشش فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ 2 کر کے 4 رکعت نفل پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 بار سورہ اخلاص پڑھیں، نماز کے بعد 70 بار یہ تسبیح استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس تسبیح کو 70 بار پڑھیں۔ فرمایا اس نماز کی اتنی فضیلت ہے کہ نماز پڑھنے والا ابھی مصلی سے اٹھے گا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پہ اپنا خاص کرم فرمائے گا، اس کے گناہ بھی معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسے آدمیوں کے لیے فرشتوں کو جنت آراستہ کرنے کا حکم ارشاد فرمائے گا۔ سبحان اللہ العظیم۔ اس رات کے وظائف کے حوالے سے یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اس رات میں 7 مرتبہ سورہ ملک پڑھنا نہایت افضل ہے، سورہ دخان کی تلاوت کرنا اس رات میں نہایت افضل ہے 7 مرتبہ، اور اسی طرح سورہ فتح جو انا فتحنا لک فتحا مبینا 26ویں سپارے میں ہے، یہ سورت 7 بار پڑھنے سے بھی پڑھنا ہر مراد کے لیے افضل ہے۔ اس رات میں سورہ دخان جو ہے وہ 25 جو بندہ اس رات میں 7 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے عذاب قبر سے حفاظت عطا فرمائے گا اس کو۔ تو اگر ہو سکے تو ان چیزوں کا معمول بنائیے گا، لازمی جس قدر بھی ہو سکے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت میں یہ راتیں گزاریے گا، ہو سکے تو تمام راتیں، اور اگر تمام راتیں نہیں گزار سکتے کم از کم یہ 1 رات تو ضرور گزاریے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان راتوں میں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان پہ ہمیں ثواب عطا فرما کے ہمیں اپنے بخشش کا سما کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں اپنے لیے دعائیں کیجیے گا، اس فقیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔